یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول یعنی نبی علیہ السلام، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ غمگین نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے بارے میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے حضور غمگین تو ہوتے تھے نا، ایک جو لیڈر ہوتا ہے جس نے دعوت حق بلند کی ہے، جب مخالفین کوئی جال بنتے ہیں اسے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن اس کو اپنی ساتھیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ رائے حق سے ہٹ نہ جائے، مصائب کی جو برداشت نہ کرنے کے سبب، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ مصائب تو برداشت کر رہا ہے لیکن اس پہ ترس آ رہا ہے کہ اسے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ٹیم لیڈر کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا، کفر میں جو بڑے بڑی پلاننگز کر رہے ہیں، آپ غمناک نہ ہو۔ من الذین قالوا آمنا، خصوصاً ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے صرف کہا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ منافقین، جو اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے نا، یہ تو اندر کی خبریں بھی باہر لیک کرتے تھے۔ کافروں سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، خطرہ ہوتا ہے منافقین سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی بار عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں جب سامنے آئیں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا، لیکن وہ قانوناً صحابی تھا، حقیقتاً منافق تھا۔ جوڈیشری میں تو ظاہر ہے، ظاہر پہ فتویٰ لگے گا نا۔ جوڈیشری میں آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑھی آپ سے لمبی ہے اس کی، مسجد میں سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، ہوں تسی منافق کس طرح کہو گے؟ ورنہ تو انصاف کا نظام ہی دھڑام سے گر پڑے گا۔ تو حضور پھر غم کھاتے تھے کہ اس کو ہم اس طریقے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، دوسری طرف بھگتنا بھی پڑ رہا ہے اس کی حرکتوں کو، تو اللہ نے تسلی دی آپ ٹینشن نہ لیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی ہیں، یہودیوں میں بھی اکثر منافق تھے۔ مشرکین عرب میں کوئی منافق نہیں تھا کیونکہ وہ دلیر لوگ تھے، وہ کہتے تھے حضور کو مانا ہے دھڑلے سے مانا ہے، انکار کیا تو دھڑلے سے کیا، درمیان کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہی ان کی خوبی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے دنیا الٹ کے رکھ دی۔ جب کسی کو زبان دیتے تھے پھر وہ مرد کی زبان ہوتی تھی مشرکین عرب کی، وہ قریش مکہ کی۔ یہ سارے منافق تھے اہل مدینہ، یعنی مذہبی لوگ۔ دنیا کی لالچ ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو دنیا کے لالچی جو لوگ ہیں وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ کل کو ادھر نقصان ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے، درمیان میں لٹکے رہتے ہیں۔ سورہ النساء میں منافقین کے بارے میں کتنی آیات کور کی ہیں، منافقت کی ڈیفینیشن، اس پہ لادہ سے کلپ بھی میرا اپلوڈ ہوا تھا اسی میں سے۔ تو یہودیوں میں زیادہ تھے، کیونکہ یہودی تو خود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ اوس اور خزرج پہلے مسلمان ہو گئے، اب یہ بھی منہ رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کو اوپر سے مان لیا، اندر سے منافق تھے۔ جیلسی تھی کہ بنو اسماعیل میں پیغمبر کیوں آیا، سامنے اس لیے نہیں آتے تھے، ڈرپوک تھے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو ٹیم لیڈر کو تو پھر ہر وقت غم کھائے جاتا ہے نا۔ جب آپ کے بندوں میں ہی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہوں تو ایک ٹینشن تو ہوتی ہے۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور جھوٹے قسم کے یہ جاسوس ہیں، ادھر سے باتیں سنتے ہیں، کوئی آدھی باتیں ادھر سے ملائیں، کچھ خود سے ملا دیں۔ سماعون لقوم آخرین، سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے دوسری قوم کی، اور یہی انہوں نے کیا غزوہ خندق میں، سارا انہوں نے ہی لا کے لوگوں کو چڑھایا تھا نا مسلمانوں کے اوپر۔ لم یاتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی وہ قوم جو خود تو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، یہ یہاں بیٹھے بھی ان کو واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں، ہاں آپ کی آڈیو ریکارڈنگز کر کے ان کو بتا رہے ہیں، یعنی آج کے دور میں بات۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو صحیح موقع سے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کی عادت تھی، وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پانڈ، جگت باز قسم کے لوگ۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کہا کیا، پیغمبروں
کے ذریعے ان کو کہا گیا آپ نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. کہا گیا کہ تم نے یروشلم میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، اس قلعے کی دیوار سے جھکتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہنا ہے حطۃ، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر. یہ جھکتے ہوئے کہتے تھے حنطۃ، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے. ہر چیز کا مذاق. اور یہی کچھ نبی اسلام کے ساتھ بھی کرتے تھے. صحابہ کرام حضور کی باتیں جب سنتے تھے تو کہتے تھے سمعنا و اطعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات سنی، اطاعت اختیار کی. اب یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، اپنا غصہ بھی نکال، ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور آپ کی نافرمانی. اب اگر کسی نے سن لیا تو اس کو کہا کہ بھی اپنے کانوں کا علاج کرو، ہم نے اطعنا کہا ہے، منہ گول کر کے. یقولون، یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تو رسول اللہ تمہارے حق میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کر دیں کسی مقدمے میں، پھر تو حضور کے فیصلے کو مان لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر وہ بات نہ کریں فیصلے میں جو تمہیں پسند ہے، فاحذروا، تو پھر تم ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا، بچ جانا. فیصلے کرواتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے چونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر کسی یہودی سے جھگڑا ہوا ہے فیصلہ کروانے کے لیے آگے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہتے تھے. تو نبی الاسلام بھی کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے. ایون یہودی بعض اوقات مقدمہ لے کے آ جاتے تھے تو آپ پھر تورات سے فیصلہ کرواتے تھے. صحابہ کرام جو تورات جانتے تھے ان کو ساتھ بٹھا کے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں ڈالنے کا، آزمائش، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کسی معاملے میں. یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے، یعنی گمراہ خود نہیں اللہ نے کیا بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب اب ان کو ہدایت نہیں ملی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، چونکہ ان کے اندر پلیدی گھسی ہوئی ہے حق بات سے عناد کرنے کی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے. اسی کو حضور نے ایک دعا میں جمع کیا ہے جو المستدرک للحاکم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہاں پہ بھی ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. آمین.